شیخ یہ سب منظر سٹارٹ کیسے ہوگا؟ یعنی میرا جو نالج ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس پر کیا ہوگا، یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. سور پھونکے جانے میں 2 سور پھونکے جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور بے ہوشی طاری ہوتے ہوتے ان پر موت طاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہر چیز دنیا میں یہ فنا ہو جائے گی. صرف موت نہیں ہوگی بلکہ فنا کا عمل جاری ہو جائے گا، اور یہ بہت دیر تک رہے گا. ٹھیک ہے. زمین کے احوال اور طرح کے ہوں گے، آسمانوں کے احوال اور طرح کے ہوں گے. مثال کے طور پر جب سور پھونک دیا گیا اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، اب بے ہوشی کے عالم میں مرنے سے پہلے وہ چیزیں جن چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے وہ کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یعنی یہ ابھی سور پھونکا گیا اور قیامت شروع ہوئی ہے، ابھی لوگ سارے مرے نہیں ہیں. تو یہ وہ احوال ہیں. پھر زلزلہ ابتدا جو ہے وہ زلزلے سے سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی لوگوں کو، اور اس کے بعد زلزلے کی کیفیت ہوگی. یوم ينفخ في الصور فصعق، اور فصعق سے پہلے بھی ففزع من في السماوات والارض. فزع انتہائی گھبراہٹ ہو جائے گی. اب انسان اپنے سامنے جو چیزیں دیکھے گا، زمین کو دیکھے گا چینج ہونا شروع ہو جائے گی. سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور زمین اپنے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ اگلنا شروع ہو جائے گی. پھر زلزلے اس میں آئیں گے. پھر اس کے بعد جو پہاڑ ہیں، جو سب سے ایک طرح سے سالڈ چیز ہمیں نظر آتی ہے عام طور پر سب انسانوں کو، اس کا کیا ہوگا؟ کالعہن المنفوش، دنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گی. اور مطلب ریزہ ریزہ یہ قیامت کی ابتدا ہے، اور یہ لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ دیکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شرار الخلق، سب سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جن پر قیامت قائم ہوگی. صحیح. اس لیے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہوگا اس کو فوت کر دیں گے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ، اس کو یہ دن دیکھنے نہ پڑے. تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ آسمان بھی زمین، یہ آسمان کا رنگ بدل جائے گا. فکانت بردتن کالدہان، سورہ رحمان میں ہے، سرخ ہو جائے گا. سرخ اس وجہ سے ہوگا کہ جیسے بہت زیادہ ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو بالکل ہیٹ اپ ہونے کے بعد کوئی چیز اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوگی. یہاں پہ سوری میں ایڈ کر دوں کہ اکارڈنگ ٹو فزکس جب اسٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک ستارے کی، تو اس کا جو آخری کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنی قابل غور جو ہے وہ بات ہے. اچھا، اس کے بعد سورج کا اللہ نے بتایا اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے. یعنی زمین پہ کچھ تبدیلیاں چل رہی ہوں گی اور آسمانوں میں بھی چل رہی ہوں گی. صحیح. اور یہ سارا پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور کے پھونکنے کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. یہ سورہ ابراہیم میں آخری آیات ہے. صحیح صحیح. اس کے بعد یہ ساری زمین آسمان کا جو نظام درہم برہم ہوگا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور زمین لے کر آئیں گے. وہ ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہوگی. صحیح صحیح. پھر اللہ تعالیٰ آسمان بھی اور بدل دیں گے، کسی کو معلوم نہیں وہ کیسا ہوگا. ٹھیک. اور اس کے بعد وبرزوا للہ الواحد القہار، پھر وہ اس دن ایک اللہ جو کہ زبردست ہے، غالب ہے، اس کے سامنے پھر ظاہر ہوں گے. یہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ پہلا اس قیامت کے دن کا، پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا ہے. اس 50,000 سال کے جو ایونٹس ہوں گے وہ اس طرح سے چلیں گے. یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنے 100 سالوں کا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. صحیح. اور پھر وہ اس کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، اس کے متعلق ہمیں 50,000 سال تو بتایا گیا، آگے اس کی کیا ڈویژن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے. تو اس طرح سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا. میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ الحاقہ کی آیات، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ زمر کی آیت نمبر 67. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، جبکہ ساری کی ساری دنیا، ارتھ، اللہ، وہ ساری کی ساری اس دن گرپ میں ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی ڈے آف ججمنٹ میں. اور جو تمام آسمان ہیں وہ فولڈ ہو جائیں گے اس کے رائٹ ہینڈ میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یہ میرا خیال وہ فرسٹ سور پھونکنے کے بعد
جی ہے اسی کا یہی ہے. صحیح. اور اس میں دیکھیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب کو اختیار دیا ہے نا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان میں ہے، تیسری آیت غالباً، کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، اچھائی بھی برائی بھی، اب جو مرضی کر لے. صحیح صحیح. تو یہاں اس جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانے کہ کون اللہ جس کا تم نے حق ادا نہیں کیا. ابھی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان و شوکت اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ نظر نہیں آ رہا، اس وقت آئے گا. اب دیکھیں کہ زمین کے بارے میں کہا کہ قبضۃ یوم القیامہ، اور آسمان کے بارے میں والسماوات مطویات بیمینی. آسمان تو زمین کی نسبت بہت بڑے ہیں نا. صحیح صحیح. بہت بڑے. ابھی تک تو ہم میں سے کوئی بندہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود جان نہیں پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فولڈ کر کے مٹھی میں لے لیں گے، ختم. تو یہ پہلے سور کے بعد ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. وہ آپ نے کریکٹ بھی کر دیا، میں نے مطویات پڑھ لیا تھا، مطویات بیمینی. جزاک اللہ خیر. ایک اور میں آپ کے سامنے آیت جو ہے وہ رکھوں گا، آیات رکھوں گا سورہ حاقہ کی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. یہاں تک تو ایگزیکٹ جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا وہ سارے ایونٹس قرآن میں بھی آ گئے. پھر ہے کہ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ شیخ کب ہوگا؟ یہ ہیومینٹی ہوتے دیکھے گی، یا یہ بس اللہ رب العالمین نے اپنی ایک انٹری کا جو ہے نا وہ ذکر کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تشریف لائیں گے، یہ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد، یہ ساری تباہی کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لے آئیں گے تو تب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ سب اٹھیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آتا ہوا کوئی دیکھے گا، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. آپ نے فرمایا کہ اول من یفیق انا اول من یفیق، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. وہ جو ہوگی بے ہوشی اور وہ جو ہوگا سور کا پھونکنا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. اور وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے وہ جو کوہ طور پر، طور پہاڑ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو تجلی دکھائی اور وہاں پہ جو بے ہوش ہوئے تھے، شاید یہ اللہ نے ان کی کاؤنٹ کر لی ہو قیامت والی بے ہوشی، اور اس میں بے ہوشی نہ کیا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی توقع ظاہر کی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آنا اور فرشتوں کا آنا اور عرش کا، یہ کوئی مشاہدہ نہیں اس کا کوئی کرے گا. صحیح. اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ تشریف لے آئیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر آگے کے ایونٹس شروع ہوں گے. اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے کہ آج کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ، کدھر ہیں، وہ بھی اسی مومنٹ پہ جو ہے وہ سمجھ یہی آتی ہے کہ اسی مومنٹ پہ. اب جب اس کے بعد جب سارے لوگ اٹھ جائیں گے نا، اب تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سوال کریں گے ہی لوگوں سے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سارے لوگ موجود ہیں. مجھے تھوڑا سوری آپ کی بات، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی، پھر ایون جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ موت دے دیں گے، اور پھر یہ اعلان ہوگا. کچھ ایسے ہے یہ والا اعلان. موت تو ایک مرتبہ سب کو آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکنا ہے، ان کے ماں سوا ان کا کیا سلسلہ بنتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ سارے لوگ اٹھیں گے. ٹھیک ہے. سارے لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے. صحیح. انسان جب دوبارہ سے دوسرے پھونک پر اٹھ کھڑے ہوں گے تو تب اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس گیپ میں جب کہ حساب اور محاسبہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جو کہ اس کا تیسرا ایونٹ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک.